وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے صاحب پہلے تو معذرت تاخیر سے جواب دینے کی، وہ آپ نے حکم فرمایا تھا، اس کے باوجود وہ دیکھنے کا موقع نہیں مل پایا ویکینڈ پہ کال پہ ہونے کی وجہ سے۔ بات تو بالکل یہی ہے، جیسا کہ جب نسائی شریف کی حدیث آتی تو طہارت میں تو کثرت سے اس کی روایت ہے، تو وہ اب تک یاد ہے، بلکہ وہ تو ایسے سوالات میں سے ہوتا تھا کہ غالباً یہ آ ہی جائے گا امتحان میں، طہارت کے حوالے سے جو استحاضہ کے مسائل تھے، اس میں حضرت حمزہ بنت جہش اور ام حبیبہ اور یہ ساری بہنیں، ان سب بہنوں کے ہاں ہی تقریباً، اور اس کے علاوہ 3-4 اور عورتیں، تو کل محشی جو ہیں امام نسائی کی سنن کے، انہوں نے تقریباً اس میں 8 خواتین کا تذکرہ اس میں کیا ہے، اور جو صحابہ کرام کی ازواج مطہرات میں سے تھیں اور ان کے گھروں میں تھیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور ان کو خوب استحاضہ کا مرض تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف چیزیں بتائیں، پانی میں بیٹھنے کا، پانی یعنی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اور باندھنے کے لیے، اور کچھ روئی کے پھائے رکھنے کے لیے، اور کیا کیا کچھ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں سب الفاظ وغیرہ جو وہاں پہ آتے ہیں، کبھی میں تو چھما چھم بہتی ہوں، یعنی بہنے والا ہے معاملہ، خون بہتا ہے، ٹپکتا ہے، اس طریقے سے کسی چیز سے روکا نہیں اس کو جا سکتا۔ تو پھر نماز کے میں پھر مسائل آپ نے بتایا کس طرح سے وہ ادا کریں گی نمازیں اپنی، تو وہاں تو سوال نمازوں کا تھا۔ اب اس میں آج کل کے حوالے سے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا کوئی اور الٹرنیٹیو اس لیے نہیں بتایا کہ وہاں کوئی اویلیبل نہیں تھا، اور آپ کی وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر النخل کے بارے میں جو ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز جس وقت رائج ہو جائے اور اس کا کوئی الٹرنیٹیو ہو تو اس پہ عمل کرنے میں شرعاً کوئی قباحت اور مذائقہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی ایک مثال ہمیں دوسری نظر آتی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لگا ہے ایکسلری آرٹری وغیرہ میں یہ تیر، اور خوب آپ کو بلیڈنگ ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کروایا، حالانکہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ علاج ہے جو آپ کو ناپسند ہے، کیونکہ اس میں جلانے کا مسئلہ ہے، تو کوٹرائزیشن کروائی آپ نے، کوٹری گو، اس کے باوجود بھی وہ خون نہیں رک سکا، پھر جاری ہو گیا اور آپ کی اس سے شہادت ہوئی، لیکن آپ نے اس کا اختیار فرمایا باوجود اس کے ناپسند ہونے کے لیے، کہ جان بچانے کے لیے۔ تو وہ تو ضرورت شدیدہ ہے، تو ضرورت اور حاجت میں فرق کر لیں تب بھی بہرحال بعض صورتوں میں حاجت خود بھی ایسی سمجھی جائے گی کہ اس سے گو کوئی عضو تلف نہ بھی ہو رہا ہو، جبکہ یہاں تو خطرہ ہے، زیادہ بلیڈنگ کے نتیجے میں اتنا انیمیا ہو سکتا ہے کہ دل پہ بھی پریشر پڑے، یعنی اس کی وجہ سے لوگ باقاعدہ فیلئر میں بھی جا سکتے ہیں، ہارٹ فیلئر میں کمی اگر اتنی زیادہ ہو جائے۔ اور خواتین کو ہمارے ہاں بالخصوص عموماً، آج تو پوری دنیا ہی میں تقریباً، لیکن عموماً انیمیا ہوتا ہی ہے، یعنی ان کو خون کی کمی ہوتی ہی ہے، غذاؤں کی خرابی کی وجہ سے صحت اچھی نہیں ہے، عموماً فزیکلی صحت بہت اچھی نہیں ہوتی۔ اور تو آپ دیکھیں گے تو ایوریج آپ کو عورتوں کا ہیموگلوبن پاکستان میں تو 10-11-12 سے اوپر شاید ہی ملے، بہت ہی حال ایسا ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی یہی حال ہے، اکثر عورتوں کا کم ہی ہوتا ہے ہیموگلوبن۔ اب ایسی صورت میں ان کے لیے ہر مہینے میں کئی دفعہ آئے دن اس طرح کی استحاضہ کی صورت وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ پریشان کن ہو سکتی ہے اور مشکلات پیدا کر سکتی ہے، اس لیے ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کس طرح اس کو لے کے چلیں، اور اس میں اگر ضرورت پڑے کہ ہم کسی آپریشن وغیرہ سے علاج کر لیں تو یقیناً اس کی گنجائش ہونی چاہیے، اس طور پر کہ بہرحال حرج ہے اور حرج شدید ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا عرض کیا کہ انڈیویجول کیسز کو دیکھا جائے، اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہلکا سا مائل استحاضہ ہے اور اس میں ہی فوراً شروع ہو گئے کہ بھئی نہیں، ہم مہینے میں 2 دفعہ 3 دفعہ ہوتا ہے اور ہم کیا کریں، پریشانی ہوتی ہے، بھئی پریشانی تو ہوگی، زیادہ بار بار وضو کرنا پڑے گا، یہ عذر نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہو جائے کہ جس سے واقعی عذر شدید جسے کہا جا سکتا ہو، اور وہ یہ ہوگا کہ آدمی چل نہیں پا رہا ہے، کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، کمزوری بھی ہو رہی ہے، گھر کے کام نہیں ہو پا رہے ہیں، ذمہ داریاں آج کل خواتین کیونکہ فیملیز کے ساتھ نہیں رہتی ہیں، عموماً اب ان لوز ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، اب
سنگل فیملیز کا ایک تصور جو زیادہ پھیلا ہے ہمارے کلچر میں، جو ٹھیک ہے اسلامی طور پہ بھی، تاہم اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ سپورٹ کم ہو گئی ہے. تو گھر میں بچے ہوتے ہیں، عورت اگر کام بھی کر رہی پھر تو بالکل ہی فارغ، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے. صبح جاتے ہوئے ساس کو یا اماں کو بچہ دے گئی پڑوس میں، اگر گھر میں قریب میں رہتی تھی تو بھی، لیکن باقی وقت خود دیکھنا ہے. تو ان کی طرف توجہ، تربیت، کمزوری. ہمارے یہاں کچھ ایسے کیسز ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ صبح سے رات تک بستر پہ رہتی ہیں اس کمزوری کی وجہ سے. ہلنا جلنا بھی بہت ہی تقریباً ناممکن ہے. اچھا، پھر یہ کہ یہ چونکہ جیسا عرض کیا تھا کہ یہ زیادہ کامن اس کی وجہ ہمارے ہاں فائبرائڈز ہے. فائبرائڈز اور وہ غدود ہو جاتے ہیں بچہ دانی میں، یوٹرس کے اندر. تو اب وہ عموماً ذرا سا بڑی عمر میں ہی ہوتے ہیں. بڑی عمر سے مراد ہے کہ بانجھ پن کا وقت ان کا شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ عموماً ویسے بھی اس سے معذور ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے تو ویسے ظاہری بات ہے بچہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو اس کیس میں تو بالکل ہی کوئی میرا خیال ہے ایسا کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں نکلوایا جا سکتا ہو. بالخصوص جبکہ اس سے بہت سارے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. بڑی عمر کی عورت کو اس سے کینسر کا بھی ٹرانسفارمیشن کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور مسائل ہو سکتے ہیں. اور ایک بڑی عمر کی عورت کے لیے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا اس حوالے سے کمزوری اور وہ سب دیگر بیماریاں، اور ساتھ ساتھ پھر اس کا ظاہر بات ہے ایک سوشل امپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے. تمام لوگوں میں اس کا ظاہر بات ہے خواتین کا آپس میں اس پر ڈسکشن چرچا ہو جاتا ہے، تو مشکلات اس سے پیدا ہوتی ہیں. بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے زمانے میں اس کی اجازت نہ دینا یا اس کی طرف اشارہ نہ کرنا، یہ اس بات کی تو دلیل نہیں بن سکتا کہ آپ اس کا حکم ممانعت کا فرماتے اگر اس وقت یہ علم ہوتا. اب یہ ہوتا تو شاید ایسا کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے یہ سبق نہیں لیا جا سکتا کہ آپ نے بچہ دانی کا نکلوانے کا حکم یعنی اس کی ممانعت فرمائی ہے، کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے یا حرام ہے، اس لیے کہ ایسا ہے نہیں. اس طرف آپ نے توجہ اس لیے نہیں فرمائی کہ ایسا کچھ پاسبل ہی نہیں تھا اس زمانے میں. تو وہ تو ہاتھ پیر کاٹنا ایک مصیبت ہوتی تھی، وہ اگر بالکل سڑ جائے تب بھی. تو آپ نے علاج جو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ علاج جو اویلیبل تھا. باقی علاج جو اب اویلیبل ہے اس کو انڈیویجول بیسس پہ دیکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق جہاں ضرورت ہو اس کی پوری گنجائش ہونی چاہیے. لیکن اس کو ایک سوال بنا کے اگر بڑے دارالعلوم میں بھیجا جائے استفتاء کے طور پہ، تو امید یہ ہے کہ وہاں سے کچھ جوابات اس کے اچھے طریقے سے آ جائیں، ذہن کلیئر ہو جائے، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم ڈفرینٹ شیڈز کی بات کر رہے ہیں. یہ خالی استحاضہ اور اس کے لیے بچے دانی کا نکالنا یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری ویریشن ہے. جیسا کہ عرض کیا، مختلف قسم کے لوگ انوالو ہیں، چھوٹی عمر کے، بڑی عمر کے، ایسے کہ جو صحت مند بھی ہیں، ایسے کہ جن کو کوئی اس سے پریشانی نہیں ہے یا مائلڈ پریشانی ہے بالکل معمولی سی، اور ایسے بھی ہیں کہ جو شدید حرج کا شکار ہیں. تو ظاہر بات ہے ان سب کا حکم ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ عالم بالصواب. Try to be fine.